تاکہ ہم سب مل بیٹھ کر اس کے نام کی ستائش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج ہم سیکھیں گے، آج ہمارا عنوان ہے کہ ترتیب جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے۔ ترتیب کیا ہے جی؟ ترتیب زندگی کا حسن ہے۔ اس کے لیے ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 33 آیت میں پڑھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 33ویں آیت۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ابدری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ سارے میرے ساتھ پڑھیں، کیونکہ خدا ابدری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے سلا سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ خدا ابدری کا نہیں بلکہ کس کا بانی ہے؟ امن کا بانی ہے۔ یہاں پر دو الفاظ یوز ہوئے ہیں، ایک ابدری اور ایک امن، اور یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مترادف ہیں، متضاد ہیں۔ یہ دونوں الفاظ آپس میں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، امن اور ابدری۔ یعنی کہ جہاں پر امن ہوگا وہاں پر ابدری نہیں ہوگی، اور جہاں پر ابدری ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر امن نہیں ہے۔ یعنی کہ ابدری یعنی کہ جہاں پر بے ترتیبی ہوگی، جہاں پر بے ترتیبی ہوگی وہاں پر امن نہیں ہوگا۔ جہاں پر امن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کیا ہے جی؟ ترتیب ہے۔ خدا جو ہے وہ ہر کام ایک ترتیب اور ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق کرتا ہے، اور اس دنیا میں، اس یونیورس میں ہر کام جو ہے وہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی ترتیب کے مطابق چل رہی ہے، سوائے ایک انسان کے۔ یعنی کہ سورج جو ہے وہ خدا کی ٹھہرائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی جگہ پر ہے۔ زمین اور چاند، ستارے، زمین اور چاند خدا کی بنائی ہوئی ترتیب یا ٹھہرائی ہوئی ترتیب کے مطابق سورج کے ارد گرد کیا کرتے ہیں؟ ریوالو کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اور خدا جو ہے وہ ترتیب کا تقاضا انسان سے کرتا ہے کہ کیونکہ اگر یونیورس جو ہے یعنی کہ دنیا جو ہے اس میں بے ترتیبی ہو یا وہ بے ترتیبی سے چلے تو ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر دن اور رات کی جگہ پر دن یا دن کی جگہ پر رات میں بے ترتیبی ہو جائے تو زندگی کا حسن کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں حسن ہے۔ اگر ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں، یہ اب بھی کیا لگ رہا ہے؟ ترتیب میں ہے، اور یہ کیا اچھا لگ رہا ہے، یہ اس میں حسن ہے۔ اگر ہم اس کو ایک اور فولڈ کرتے ہیں پھر بھی اس کی ترتیب جو ہے وہ ویسے کی ویسے ہے، یعنی کہ یہ ترتیب کے ساتھ ہم نے فولڈ کیا تو یہ کیا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، اس میں حسن نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر اسی پیپر کو ہم چٹور کر دیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ذرا، اس کا حسن برقرار؟ بالکل نہیں۔ اس کے حسن میں کیا ہو گیا ہے جی؟ بے ترتیبی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا حسن خراب ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سے کام، بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بے ترتیبی والی ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حسن خراب کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم پہنے ہوئے کپڑوں کو الٹ پہنیں گے یعنی بے ترتیبی کے ساتھ پہنیں گے تو کیا اچھے لگیں گے؟ یعنی کہ اگر ہم شلوار کی جگہ قمیض پہن لیں، قمیض کی جگہ شلوار پہن لیں تو اچھے لگیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور لوگ ہمارے بارے میں کیا اچھے خیالات رکھیں گے کہ بھائی بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہمارے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یہ پاگل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام الٹ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ہمارا طور طریقہ بالکل اچھا نہیں لگتا اور لوگوں کو ہمارا طور طریقہ غلط لگتا ہے۔ امریکی یونیورسٹی امریکی انڈیانا یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کی زندگی میں ترتیب ہوتی ہے وہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ خوش، امن میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں خوشحالی ہوتی ہے۔
جن لوگوں کی زندگی میں ترتیب ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں امن، خوشی، سکون اور خوشحالی ہوتی ہے۔ ایک رسالہ ہے پرسنالٹی سوشل سائیکولوجی بلڈنگ، اس کے مطابق جن کے گھروں میں بے ترتیبی ہوتی ہے ان کے گھروں میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں بھی بے ترتیبی ہے، کیونکہ جب ان کے دماغ میں بے ترتیبی ہوگی تو ان کے کام میں بھی، ان کی باتوں میں بھی بے ترتیبی ہوگی، اور جب ان لوگوں کے دماغوں میں بے ترتیبی ہوگی تو ان کے گھروں میں صفائی ستھرائی بالکل نہیں ہوگی، ان کے گھر گندے ہوں گے۔ جن کے گھروں میں ترتیب ہوگی یا جن لوگوں کے دماغ میں ترتیب ہوگی ان کے گھر صاف ستھرے ہوں گے، اور بے ترتیبی والے لوگ یا بے ترتیبی والے گھروں میں بیماریاں جیسے کہ اسٹریس اور ڈپریشن وغیرہ ان کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں بے ترتیبی ہوتی ہے ان لوگوں کے گھروں میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بیماریوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹریس اور ڈپریشن وغیرہ۔ ایک پرنسٹن یونیورسٹی ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق بے ترتیب لوگ یا بے ترتیب جگہ آپ کا فوکس جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، آپ کا فوکس کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں ایک دفعہ، یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ مطلب میں جب کسی بھی ٹاپک پہ میں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو میرے پاپا لوگ مجھے کہا کرتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پہ جایا کرو، وہاں پہ کھانا کھایا کرو۔ تو میں کسی بھی مثال کے طور پر میں کسی ریسٹورینٹ میں چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک ترتیب کے مطابق میں کھانا آرڈر کرتی ہوں، جیسے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے ایپیٹائزر جو بھوک کو بڑھاتا ہے، اس میں سیلڈس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے سیلڈ آرڈر کرتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنا مین کورس آرڈر کر دیتی ہوں۔ اگر ریسٹورینٹ والے مجھے ایپیٹائزر کی جگہ مین کورس جو ہے نا وہ سرو کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے کاموں میں بے ترتیبی ہوگی تو میرا فوکس میرے کام پہ رہے گا نہیں نا، میری تو ان کے ساتھ بحث ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے میرا سارا فوکس کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، میرا فوکس چھین جائے گا۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو ہے وہ آج کل اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں بے ترتیبی ان لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی زندگی کی ترتیب جو ہے اس کی روحانی اور جسمانی زندگی کی تندرستی کا باعث ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر ترتیب ہوگی تو وہ روحانی اور جسمانی طور پر تندرست ہوگا۔ امریکن ماڈرن سائیکولوجسٹ ہے، اس کا نام ہے پیٹرسن، وہ ایک سائیکولوجسٹ ہے، نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جتنے بھی نفسیاتی مریض اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کا علاج شروع ایسے کرتا ہے کہ پہلے 2 ہفتوں سے کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دیتا، لیکن پہلے ان کو 2 ہفتے کے لیے ایک مشق دیتا ہے، یعنی ایک ایکسرسائز دیتا ہے۔ اس مشق میں وہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مریض کو کہتا ہے کہ 2 ہفتے تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح جب اٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا بیڈ روم جو ہے وہ کلین کرنا ہے، یعنی ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اٹھتے سب سے پہلے اپنا بستر ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد بیڈ روم جو ہے وہ ساری چیزیں جتنی بھی اس میں موجود ہیں وہ ترتیب کے ساتھ رکھنی ہے۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جتنی بھی گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ 2 ہفتے کے لیے ان کو مشق دینا ہے۔ اور جب مریض جو ہے وہ واپس اس کے پاس جاتا ہے 2 ہفتے کے بعد تو وہ آگے سے زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے دماغ کا ایک ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ 1 ٹاسک 1 ٹائم، یعنی کہ ایک وقت میں ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ تو اس مشق کے بعد جو ہے وہ مریض جو ہے وہ آدھا ویسے ہی زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کو تھوڑی بہت میڈیسنس وغیرہ دے کے تو پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ اب ہم غور کریں گے کہ بے ترتیب لوگ ہوتے کیسے ہیں، ان کی زندگی میں کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بے ترتیب ہیں۔ سب سے پہلے جو بے ترتیب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں بس یہی ہوتا ہے کہ بس اس نے اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور سو جانا ہے، دیٹس اٹ۔ اور اگر ان کی زندگی میں مقصد ہو بھی تو وہ ان کو واضح نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر خدا نے اس کے اندر جو صلاحیتیں، جو خوبیاں پیدا کی ہوئی ہیں، خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک کیوس مچا ہوا ہے، بے ترتیبی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری زندگی میں خدا نے کون سی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد زندگیوں میں وہ بے شمار چیزیں جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں۔ بے ترتیب لوگ غلط چیزیں کر کے، غلط کام کر کے ان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا، ان کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے یہ کچھ غلط کر دیا۔ بے ترتیب لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں، اور
ترتیب لوگ دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں. ان کی خود کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری نارمل لائف ہو, اسٹریس فری لائف ہو, کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی مشکل نہ ہو, لیکن اس جیسے کام نہیں ہوتے. دوسروں کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لوگ جن لوگوں کی زندگی میں بے ترتیبی ہوتی ہے وہ دوسروں کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. جیسے کہ گھروں میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو بہت لیٹ اٹھتا ہے, تو ان کو جیسے وہ بچہ اٹھتا ہے تو کیا امی بڑے اچھے الفاظ یوز کرتی ہیں ان کے لیے. صبح ہوتے ہی جیسے وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تبھی اس کی جو ہے نا وہ قوالی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو بے ترتیب لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں بے ترتیبی ہوتی ہے اور ان کی باتیں ربط اور لطف سے خالی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر میں کوئی بات کروں, ٹھیک ہے, اس میں اگر ترتیب ہی نہ ہو تو آپ کو بہت اچھا لگے گا سن کے. اگر ربط نہ ہو کہ کوئی ایک بات میں کر رہی اور دوسری بات کے ساتھ اس کا کنیکشن نہ ہو تو آپ کو نہ سمجھ آئے گی نہ اچھا لگے گا. تو بے ترتیب لوگوں کی باتیں ربط اور لطف سے خالی ہوتی ہیں. ان کی باتوں میں مطلب ہوتا ہے, ان کی باتیں میننگ فل ہوتی ہیں, لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی یا وہ لطف سے بالکل خالی ہوتی ہیں. اور بے ترتیب لوگوں کی چیزوں اور کاموں میں بھی بے ترتیبی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کام ایک ترتیب کے ساتھ نہیں کرنا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ جو کام کرتے ہیں, بے ترتیب لوگ کوئی بھی اگر کام کریں تو ان کی کاموں کا اچھا آؤٹ پٹ نہیں ہوگا, اس کا اچھا نتیجہ نہیں ملے گا, جس کی وجہ سے بے ترتیب لوگ بے چینی کا باعث ہوتے ہیں. بے چینی کا سبب ہے بے ترتیبی, اور ان کے کام جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں, ان کے کام میں غلطی کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں. اور بے ترتیبی کے کام جو ہیں یا بے ترتیبی کے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. صحت کے ماہرین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اور بے وقت کھانا کھانا ہماری سوچ سے بھی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے, کیونکہ خدا نے ہماری باڈی کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک رکھا ہوا ہے. جیسے دن رات اپنے وقت کے مطابق چلتی ہے نا, زمین اور چاند جو ہے وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت اور ایک ترتیب کے مطابق سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں, جس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. ایسے ہی خدا نے ہمارے اندر جتنے بھی بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں ان کا ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے. ایسے ہی سارے یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری زندگی کے اندر ہماری باڈی کے اندر خدا نے بایولوجیکل کلاک رکھا ہوا ہے. جیسے کہ ہماری سلیپ کا اسکیجول, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے ہنگر اور ڈائجیشن کا, یعنی ہمارے سونے کا ایک وقت کہ جب رات ہو گئی ہے, جب سورج ڈوب گیا تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کو پتا ہوتا ہے, ہمارے دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم رات کے وقت نہیں سوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بے ترتیبی اختیار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہماری صحت خراب ہوگی. مثال کے طور پر جو لوگ ہیں وہ شفٹوں میں کام کرتے ہیں, مارننگ شفٹ یا ایوننگ شفٹ میں کام کرتے ہیں. جیسے کہ ایوننگ شفٹ والے, اب رات ہو گئی ہے, رات کے وقت وہ کام کر رہے ہیں, ان کا دماغ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے سونے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی باڈی کو ایکٹیو کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے. تو جو لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں بیمار ہونے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے. رات کے وقت وہ کام کر رہے ہیں اور دن کے وقت کیا کر رہے ہیں, وہ آرام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیمار زیادہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ترتیب جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے. ترتیب کاموں میں یا باتوں میں حسن پیدا کرتی ہے. اب ترتیب ہے کیا؟ ترتیب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے, جس کا مطلب ہے کہ درجہ بہ درجہ رکھنا یا ٹھکانے پہ رکھنا. یعنی کہ جو جگہ ایک چیز کو رکھنے کے لیے مقرر کی گئی ہے اس چیز کو وہاں پہ رکھنا, ٹھکانے پہ رکھنا یا ترتیب سے سجانا یا طریقے سے لے کے ڈھنگ سے رکھنا یا قاعدے کلیے کے مطابق رکھنا. اب ترتیب کے فوائد کیا ہیں؟ اگر ہم ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم کوئی کام ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں اچھا ملے گا. اچھا نتیجہ ملنے کے امکان جو ہے وہ زیادہ ہوں گے اگر ہم کام ترتیب کے ساتھ کریں گے. ترتیب کے ساتھ کیے ہوئے کام کو ہم بھول نہیں سکتے. جیسے میں نے کوئی ٹاپک جو ہے وہ پریپیئر کیا ہوا ہے, مثال کے طور پر یہ ٹاپک میں نے پریپیئر کیا ہوا ہے, میں نے ہر چیز جو ہے ہر جو ہیڈنگ ہے وہ میں نے ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. میں کسی پوائنٹ کو مس نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اس ترتیب کی وجہ سے
میرے اس ٹاپک میں جو میں بیان کر رہی ہوں اس میں غلطی کے امکان جو ہے وہ کم ہوں گے اور نتیجہ اچھا ملے گا۔ ترتیب جو ہے وہ ہمارے کاموں کو آسان بناتی ہے، ہماری کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ ترتیب اگر باتوں میں ہوگی یا کاموں میں ہوگی تو اس میں غلطی کے امکان بہت کم ہوں گے، وقت کی بچت ہوگی۔ منظم طریقے سے کرنے میں ہمیں کوئی بھی کام ترتیب کے ساتھ کرنے میں، اگر ہم کوئی بھی کام ترتیب سے کر رہے ہیں تو وہ ہمیں منظم طریقے میں کرنے میں مدد دے گی اور سوچ کے مطابق ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، اور وقت کو اور وسائل کو بہتر استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ترتیب جو ہے وہ ہمیں وقت کو اور وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ترتیب ایک رابطہ قائم کرتی ہے۔ ترتیب شدہ معلومات جو ہے وہ دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اگر ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی تو اس کی سمجھ آپ کو اچھے طریقے سے لگے گی۔ اور ترتیب روحانی، جسمانی اور ذہنی سکون جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ ترتیب سے اگر ہم کام کریں گے، ترتیب سے بات کریں گے تو اس سے ہمیں ذہنی سکون ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اگر وہ ترتیب سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ تو غلط ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے بعد میں ہم کہیں گے کہ نہیں یار میں نے کر تو لیا تھا لیکن اچھا نہیں بنا تھا، تو میں خود ہی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ اور اگر وہی کام میں ترتیب سے کروں گی تو میں خود پہ میں سیٹسفائی ہوں گی کہ میں نے یہ کام اچھے طریقے سے کر دیا ہے۔ اس لیے ترتیب سے کیا ہوا کام ہمیں کیا فراہم کرتا ہے؟ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ اور ترتیب جو ہے وہ ایک فن ہے، ایک مہارت ہے، ایک کامیابی کی کنجی ہے جو کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم خوشحالی پائیں، سکون پائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ ترتیب جو ہے وہ کسی بھی کام کو لچکدار بنا سکتی ہے تاکہ ہم وقت پر اس میں تبدیلی کر سکیں۔ لائک کوئی بھی ٹاپک ہے ہم نے ترتیب سے لکھا ہوا ہے، مجھے اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس 30 منٹس ہیں تو میں نے تو ترتیب دی ہوئی ہے اپنے کام کو، تو میں اس کام کو کم بھی کر سکتی ہوں اور اس کام کو زیادہ بھی کر سکتی ہوں، لچکدار بنا سکتی ہوں۔ آخری، ترتیب جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ترتیب کیا ہے جی؟ تمام مسائل کا حل ہے۔ جیسے کہ یشوا کی مثال، جب یشوا کو خدا نے یریحو کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگانے کے لیے کہا تھا، تو خدا نے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن یریحو کے ارد گرد ایک چکر لگانا ہے، اس کے بعد واپس آپ نے کہاں آ جانا ہے؟ اپنے اپنے خیموں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سارے چکر ایک ہی دن میں کر لیے تھے؟ بالکل نہیں، انہوں نے 7 دن خدا کی ٹھہرائی ہوئی ترتیب کے مطابق ویسے ہی انہوں نے چکر لگائے۔ انہوں نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اتحاد یکدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے خدا پر ایمان رکھنے کا مظاہرہ کیا اور پھر مسلسل چلنے کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کیا کہ ایک دن چکر لگا لیا، 2 دن چکر لگا لیا اور تیسرے دن ریسٹ کر لی، یہ سوچ کے کہ اگلے دن 2 لگا لیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے جو خدا کی دی ہوئی ترتیب تھی یا ٹھہرائی ہوئی ترتیب تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا، روز وہی ترتیب کا مظاہرہ کیا۔ تو اسی لیے پھر خدا نے کیا کیا جی؟ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاللیلویا! تو اسی لیے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ جب انہوں نے ترتیب کا مظاہرہ کیا تو خدا نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جو یریحو جیسا بہت بڑا ان کی زندگی میں مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی میں تمام مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں یا زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی زندگی میں ترتیب کو ایک اہم حصہ دیں۔ اپنی زندگی میں ترتیب کو حصہ جو ہے وہ ترتیب کو پرائیورٹی دیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون، ہماری زندگیوں میں خوشحالی اور ہم کامیابی حاصل کریں۔ آمین۔ اللہ ہمیں سب کو اس کلام کے مطابق برکت بخشے۔ آمین۔